دور میں اخروٹ ہے جو ہے اخروٹوں کی گیم ہوتی تھی, اخروٹوں سے ہم لوگ کھیلتے تھے. ہاں شہروں میں جو ہے نا خواتین پڑھتی تھی, دیہات میں ان کا ماحول نہیں تھا. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عصمت اللہ, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نواب آفیشیل. ماشاءاللہ جی, آج میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں, تو آج میں ان کے ساتھ پرانے وقت کی, پرانے دور کی جو ہے نا باتیں پوچھوں گا کہ اس دور میں لوگ کس طرح رہتے تھے, ان کا لائف سٹائل کیا تھا. تو سارا پرانے دور کی یادیں ایک دفعہ پھر تازی ہوں گی. تو ماشاءاللہ بزرگ سے شروعات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو اپنا نام بتانا ہے آپ نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رفیق, تحصیل احمد پور سیال, ضلع جنگ, محلہ عباس پور, کالونی احمد پور سیال کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں, تو آپ جو پہلا دور تھا تو آپ کو کچھ باتیں یاد ہیں کہ اس دور میں آپ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ تعلیم کے بارے میں. جو پہلے والا دور تھا اس میں تعلیم کیسے لوگ لیتے تھے, کس طرح کے سکول ہوتے تھے, کس طرح کے سبجیکٹ ہوتے تھے, وہ والا واقعہ آپ ذرا سنائیں. ہمارے دور میں جو سکول ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے, کچی اینٹوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے. مطلب بلڈنگ کچی ہوتی تھی. بلڈنگ جو سکول کی ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی, اور پرائمری تک سکول ہوتے تھے. اس میں جو ہے مضمون یہ ہے 5-6 مضمون ہوتے تھے. الجبرا ہوتا تھا, ریاضی ہوتی تھی, اس طرح مثال ہے سائنس ہوتا تھا, دینیات اسلامیات وغیرہ, اور اس طرح جو ہے نا اردو وغیرہ, یہ سارے تمام مضمون ہمارے اس میں ہوتے تھے. اور پہاڑے وغیرہ بھی ہوتے تھے جو ہے نا 1 2 3 والے. اچھا, یہ پہاڑے بھی ہوتے تھے؟ پہاڑے بھی. اور ہمارے دور میں جو ہے نا ایک قلم دوات ہوتی تھی, کانے کی قلم ہم بناتے تھے, اور سیاہی جو ہم لوگ بناتے تھے وہ ایک دوات میں جو ہے نا کپڑا ڈال کر کے اس میں سیاہی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو دھوپ میں رکھ لیتے تھے 5-10 منٹ. وہ تھوڑی سی گرم ہو جاتی تھی, سیاہی بن جاتی تھی, پھر اس کو جو ہے نا نکال کر کے قلم سے لگا کے پھر ہم لوگ تختی لکھتے تھے. اور کاپیوں پر بھی جو ہے نا ہم اسے ہولڈر کے ساتھ اسے سیاہی سے ہم لوگ لکھتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. آپ یہ 5ویں جماعت تک مطلب وہ تختیاں لکھتے تھے اس دور میں؟ 5ویں جماعت تک جو ہے نا ہم لوگوں کو استاد جو ہے نا تختیوں کے اوپر مشق کرواتے تھے, پہاڑوں کی بھی مشق کرواتے تھے, اور سبق کی مشق کرواتے تھے, اردو الف بے کی سب پہلی سے لے کر 5ویں تک یہ سارے مشقیں ہوتی تھی. ہم لوگوں کے ذمہ لگاتے تھے سبق, ہم لوگ شام کو لکھ کر کے صبح سکول میں آ کر استاد کو دکھاتے تھے. اچھا, اس دور میں یہ جو آج کل رجسٹر ہوتے ہیں, جس طرح ٹیچر کام دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ اپنا نوٹس بک پہ لکھ کر آتے ہیں, تو اس دور میں یہ کام وغیرہ کس چیز پر نوٹ کر کے جاتے تھے؟ اس جو ٹائم پر جو ہے نا ہمارے پاس رف کاپی ہوتی تھی, کچی پینسل کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ رف کاپی پہ لکھ لیتے تھے اور لکھ کر کے لے جاتے تھے. وہ جو کوئی کام ہوتا تھا وہ ایک دستے پر لکھتے تھے جو کاغذ پر لکھنے والا ہوتا تھا, تو کاپیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اتنی, تو تختی پر جو ہے نا اپنا سبق لکھ کر کے جاتے تھے. اور 1-2 پہاڑے جو ہوتے تھے وہ 100 تک گنتی وہ ہم لوگ تختی پر لکھ کے جاتے تھے. اچھا جی ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, یہ جو سکول ہوتے تھے مطلب وہ کتنے فاصلے پر تھے, کہ عام ہوتے تھے کہ دور جانا پڑا تھا؟ آپ کے گھر سے کتنا دور سکول تھا اس دور میں؟ تقریباً ہمارے گھر سے تقریباً 1 میل 1.5 میل 2 میل اتنا دور ہوتا تھا سکول. شہر سے باہر ہوتا تھا, جو ہمارا دیہاتی علاقہ تھا شہر سے مثال ہٹ کر کے اس سے تھوڑا 2 میل دور سکول ہوتا تھا, اور کچے کمرے ہوتے تھے. مطلب اس کی بلڈنگ کچی ہوتی تھی؟ اس کی بلڈنگ کچی ہوتی تھی. اس کے اندر جو ہے نا پلاٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے, تو سردیوں میں جو ہے نا دھوپ پہ بیٹھ کر کے بچے پلاٹوں میں بیٹھ کر کے ٹاٹ بچھا کر کے اس میں پڑھتے تھے. مطلب فرنیچر نہیں ہوتا تھا؟ فرنیچر, کرسیاں وغیرہ فرنیچر نہیں ہوتا تھا, یہ ٹاٹ وغیرہ ہوتے تھے, اس کے بیٹھ پر پڑھتے تھے. اچھا جی ماشاءاللہ. اچھا اس دور میں جس طرح بچپن ہوتا ہے, تو آپ پہلے یہ بتا دیں یہ کس دور کی آپ بات بتا رہے ہیں, کوئی سن یاد ہے آپ کو؟ یہ سن جو ہے نا تقریباً یہ 55 56 57 کی بات ہے.
अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा, उस दौर में जिस तरह आजकल के बच्चे होते हैं नन्हे छोटे, तो उस दौर में आप अपने बचपन में कौन कौन सी खेलें जो होती थी खेलते थे, कोई याद है? उस दौर में हम लोगों के तो जो गेमें होती थी, हाँ खास कर तो हम लोग कबड्डी खेलते थे। अच्छा। हाँ कबड्डी खेलते थे, और जो है ना हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, तो वॉलीबॉल खेलते थे, और जो है ना पतंगबाजी आम होती थी। पतंगबाजी हम लोग जो है ना कागज की अपने हाथ से बना करके पतंग उड़ाते थे। और गेम एक और मशहूर गेम होती थी हमारे दौर में, अखरोट है जो है, अखरोटों की गेम होती थी, अखरोटों से हम लोग खेलते थे। तो अच्छा जी माशाल्लाह, देखें भाई बुजुर्ग बता रहे हैं कि उस दौर में अखरोटों से खेलते थे, तो यकीन करें आज के दौर में हमें अखरोट खाने के लिए नहीं मिलते थे, तो वो देखें दौर कैसा था, तो वो अखरोटों से खेलते थे। वो किस तरह खेलते थे अखरोटों के साथ? अखरोटों के साथ जो है ना ये 2-3 लड़के मिल जाते थे, और वो जो है ना 4-4 5-5 अखरोट इकट्ठे करके उधर एक जगह छोटी सी बना लेते थे, ऐसे गोल दायरे की तरह, नीचे एक गड़ा लगा लेते थे। गड़ा बना, उसमें ऐसे फेंकते थे। फिर जो अंदर चले जाते थे वो गड़े में अखरोट, वो उसके हो जाते थे, और जो बाहर हो जाते थे उसको बताते थे कि फलां अखरोट को निशाना लगाओ। फिर वो ऐसे एक उसको चोट लगा देते थे। उसको चोट लगाते थे, और जो अगर उसको चोट लग जाती थी वो सारे अखरोट उसी के हो जाते थे। तो आपने कोई याद हो कोई वाकया कि आपने ये किसी दिन खेले और आपने बहुत सारे अखरोट? हाँ हमारे दौर में जो हम लोग खेलते थे, कभी कभी हम लोग इतने अखरोट हो जाते थे, हमारा जो है ना ये कपड़े का ये दामन कपड़े का दामन भर जाता था अखरोटों से। तो कभी कभी हम लोग हार भी जाते थे। एक हमारे देहात में होता था शेर, दिल शेर नाम का आदमी, सही। और वो नस्वार भी बहुत खाता था, बीड़ा जिसको बोलते हैं, हमारी पंजाबी जबान में बीड़ा बोलते हैं, और वो नस्वार वो बहुत खाता था, और अखरोट भी बहुत खेलता था सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद बहुत ज्यादा अखरोट होते थे। अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, काफी सारी बातें बुजुर्ग ने बताई एजुकेशन के हवाले से। अच्छा थोड़ा ये बता दें कि उस दौर में ये जो खवातीन थी, औरतें थी, उनका कोई सीन था कि वो भी तालीम हासिल करती थी कि नहीं करती थी? हाँ शहरों में जो है ना खवातीन पढ़ती थी, देहात में उनका माहौल नहीं था पढ़ने का। क्योंकि देहाती लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा इस चीज से कतराते हैं कि एजुकेशन जो है ना खवातीन को एक घर के 4 दीवारी के अंदर महदूद रखते हैं, इस वजह से शायद वो तालीम का निज़ाम नहीं था उस दौर में। तो शायद आज तो अलग दौर है, उस दौर में होता था। अच्छा जी माशाल्लाह, एजुकेशन के हवाले से तो पूछ लिया, थोड़ा अब चलते हैं बुजुर्ग के साथ, पूछते हैं कि उस दौर में रस्म व रिवाज किस तरह होते थे, जिस तरह शादियां वगैरह होगी, तो ये बात पूछते हैं कि आज के दौर से और उस दौर में कितना फ़र्क है।